अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान बयान करने की सआदत हासिल कर रहे थे, तो इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अब्दुल मलिक बिन अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से इस आया मुबारका जो कि पारा 6 सूरह अल माइदा की आयत नंबर 55 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तर्जुमा कंजुल ईमान। तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसका रसूल, और ईमान वाले के नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। फरमाते हैं कि मैंने इस आयत की तफसीर पूछी तो फरमाया इस आयत के मिस्दाक सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान हैं। मैंने अर्ज़ की, लोग कहते हैं कि इस आयत के मिस्दाक मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। फरमाया वो भी सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ही में से हैं। बहवाला तारीख़ इब्ने असाकर सफ़ा नंबर 289। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने जाबिर जुअफ़ी से फ़रमाया, ए जाबिर, मुझे ख़बर मिली है कि इराक़ में कुछ लोग हैं जो हम यानी अहले बैत से महब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में ना कहने वाली बातें करते और ये कहते हैं कि मैंने उन्हें इसका हुक्म दिया है, उन्हें पहुँचा दो कि मैं बारगाह इलाही में इनसे बराअत का इजहार करता हूँ, यानी ला ताल्लुक़ी का इजहार करता हूँ। अगर मैं शेखैन करीमैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए बुलंद दरजात व रहमत की दुआ न करूँ तो मुझे मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब ना हो। इन हज़रात से अल्लाह पाक के दुश्मन ही गाफिलो बेजार हैं। बहवाला अल बिदाया व नहाया जिल्द 6 सफ़हा 457। नाज़रीन मोहतरम, एक और मौका पर आपने जाबिर जुअफ़ी से फ़रमाया, कूफे वालों तक ये बात पहुँचा देना कि जिसने शेखैन करीमैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी की, मैं उससे बरीउज़ ज़िम्मा और शेखैन करीमैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से राज़ी हूँ। जो शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की फ़जीलत नहीं जानता, वो सुन्नत यानी हदीस से नावाकिफ़ है। बहवाला हिलियतुल औलिया जिल्द 3 सफ़हा 217, हदीस 3753 और 3754। इस इमामत से खुला तुम हो इमाम अकबर, थी यही रमज़े नबी कहते हैं हैदर सिद्दीक़। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मरतबा मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद बिन अली बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह का खच्चर गुम हो गया। आपने फरमाया, अगर अल्लाह पाक इसे लौटा दे तो मैं उसकी ऐसी हम्द यानी तारीफ़ बयान करूँगा जिससे वो राज़ी हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद अल्लाह पाक ने उसे ज़ीनो लगाम समेत लौटा दिया। आप उस पर सवार हुए। जब दुरुस्त होकर बैठ गए
تو کپڑے سمیٹ کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور الحمدللہ کہا، اس کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، کیا میں نے کچھ چھوڑ دیا یا کچھ باقی رکھا؟ میں نے تو تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے کر دی ہیں۔ بحوالہ موسوعہ ابن ابی الدنیا جلد 1 صفحہ 497 اور حدیث شریف ہے 105۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ پاک میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ پاک کے فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، پارہ 13 سورہ الرعد آیت نمبر 39۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہاں مجھے میرے والد محترم نے اپنے جد امجد امیر المومنین حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں اس آیت کے ساتھ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اور تم وہ خوشخبری میرے بعد میری امت کو سنانا کہ درست طریقے سے صدقہ دینا، بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا، یہ بدبختی کو نیک بختی سے بدلتا، عمر میں اضافہ کرتا اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حوالہ ہلیۃ الاولیاء جلد 6 صفحہ 156 حدیث 8140۔ ناظرین گرامی، والدین سے اچھا سلوک کرنا، بالخصوص جب انہیں ہماری خدمت کی ضرورت ہو یا وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، ایسے میں ہر طرح سے ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیعت کو چاہیے کہ اپنے ذی رحم رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ اگر وہ ہم سے کسی ناراضی کے سبب رشتہ داری توڑیں تو تب بھی ہم رشتے جوڑنے ہی کی کوشش کریں، کیونکہ اگر کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے اور آپ بھی اس سے اچھا سلوک کریں تو یہ عدلہ بدلہ ہو گیا۔ کمال تو تب ہے کہ جب کوئی ہم سے اچھا سلوک نہ کرے اور ہم اس سے بھلائی اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ حوالہ معجم اوسط جلد 4 صفحہ 160 حدیث 5567۔ ناظرین محترم، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ جلد حصول ثواب کا باعث بننے والا عمل صلہ رحمی ہے، اور سب سے زیادہ جلد سزا کا سبب بننے والا عمل بغاوت و سرکشی ہے۔ بحوالہ ہلیۃ الاولیاء جلد 3 صفحہ 219 رقم 3768۔ رشتہ داروں سے بلا اجازت شرعی تعلق توڑنے والے کی نحوست تو دیکھیے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو رشتہ توڑنے والے کی صحبت سے بھی بچنے کی نصیحت فرمائی، جیسا کہ شہزادے کی اپنے شہزادے کو نصیحت اس طرح سے کی کہ حضرت محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 قسم کے لوگوں کی نہ تو صحبت اختیار کرنا، نہ ان سے گفتگو کرنا، اور نہ ہی سفر میں ان کے رفاقت یعنی ساتھ اختیار کرنا۔ میں نے عرض کی، میں آپ پر قربان، وہ کون ہیں؟ فرمایا،
فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے ایک یا ایک سے کم لقمے کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میں نے عرض کی لقمے سے کم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لقمے کا لالچ کرے گا لیکن اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ میں نے عرض کی دوسرا شخص؟ فرمایا بخیل یعنی کنجوس کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں تجھ سے مال روک لے گا جب تجھے اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ میں نے عرض کی تیسرا کون ہے؟ فرمایا جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو تجھ سے قریب کو دور اور دور کو قریب کر دے گا۔ میں نے عرض کی چوتھا شخص؟ فرمایا بے وقوف کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے عرض کی پانچواں شخص کون ہے؟ فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بچنا، کیونکہ میں نے کتاب اللہ میں 3 مقامات پر اسے ملعون یعنی اللہ پاک کی رحمت سے دور پایا ہے۔ بحوالہ حلیۃ الاولیاء جلد 3 صفحہ 215، حدیث 3745۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے سستی اور تنگ دلی سے بچنا، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہیں کہ اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ صفت الصفوہ جلد 2 صفحہ 78۔ تو ناظرین آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔